ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب خوب ترقی عطا فرمائیں۔ دوستو یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ، اور اس بات کا ہر شاعر اور جو بھی مقرر ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ باہر سے جو شعراء آئے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، سرپرست صاحب نے کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا، 5 سے 10 منٹ کا وقت تھا ان کے پاس، لیکن آئیے میں وقت نہ لیتے ہوئے میں سیدھے آپ کے بیچ مقرر خصوصی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بھیا ماحول بنا دیجئے، یہ جو چتر بتر جو بنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی خوبصورت آدمی ہو اس کے چہرے پر اگر چیچک کا داغ نکل جائے کتنا بیکار لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ بتائے لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں، تھوڑا بڑھئے تو آگے بڑھ جائیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ جی، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ ایک شعر کی، جو لوگ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، دھیرے دھیرے پڑھوں گا، دھیرے دھیرے بولتے رہے تھوڑا سا، کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، اور نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، نبی تو اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ اب آئیے دوستو، جس کی تقریب، جس کا چرچا، جس کا شہرہ، جس کی گفتگو عام و خاص کی کمان میں ہوتی ہے، تو لیجئے ایک شاندار، جاندار، پربہار، برق بار، شعلہ بار، دھواں دھار، ارے بولو نا میرے یار، کہے وجل کے سبحان اللہ، ایک ولولہ انگیز، دھماکہ خیز، فکر انگیز، حیرت انگیز، نصیحت آمیز تقریر کروانے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد مہارت تامہ رکھنے والا ایک منفرد لب و لہجہ کا خطیب، مقرر شعلہ بیاں، محبوب العلماء، خطیب العصر، جناب حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء لکھیم پور کھیری سے معتبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا مائک پر اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، صدق الله العظيم۔ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ سب کو
مختصر وقت کے اندر عالی جناب محمد نسیم شاہ کی کوشش اور ان کی اس قدر دلچسپی، ابھی ماضی قریب کے اندر تنبور میں ایک پروگرام تھا، حافظ امیر الحسن صاحب کی دعوت پہ میرے ساتھ نسیم شاہ کی بھی حاضری ہوئی تھی۔ اس پروگرام کو دیکھ کر نسیم شاہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، اور تھوڑا اس سے پہلے سہروا گاؤں کی بھی کارگزاری ان کے دل میں تھی، کیوں نہ اپنے گاؤں کے اندر کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے جس سے ہمارے گاؤں کا بھی نام روشن ہو اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس مختصر سے وقت میں سوچا، اور پھر حضرت مولانا سجاد اعظم صاحب دامت برکاتہ اس وقت ساتھ میں تھے، رات ہی کے وقت قاری جاوید صاحب کے ساتھ بات ہوئی، نسیم شاہ نے وہی لبیک کہا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، رات ہی سے پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ بہت جلد یہ سب کچھ ہوا، تمام شورا سے رابطہ ہوا، الحمدللہ تمام کے تمام شورا جو اشتہاری مجرم ہیں سب اپنے جرم کا اقرار کرنے آپ کے گاؤں تشریف لائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حضرت نعمت اللہ صاحب جن کے تعلق سے میں نے خوب ذکر خیر سنا، حضرت مولانا سجاد صاحب کے زبانی اور دیگر شعراء کے زبانی، آج اللہ نے آپ کی ملاقات کرائی، میرا بھی ساتھ ہوا، مختصر سے ساتھ میں بڑا پیارا اخلاق آپ کا دکھا، معاملات کے بہت اچھے دکھے، اللہ ان کے اخلاق کو بھی باقی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تمام شعراء اس اسٹیج کے شاداب جگر صاحب اور بہت ہی پرانے میرے محبوب شاعر حضرت حیرت ریحانوی صاحب جن کے کلام اللہ اللہ میں انشاءاللہ ضرور پڑھواؤں گا، بڑے خوبصورت وہ انداز میں اور منفرد انداز ہے، بڑا اچھا لہجہ ہے۔ آپ نے بھی ایک دعوت پہ لبیک کہہ کر یہاں حاضری دی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب اور ہم سب کو اللہ نے ایک خوبصورت موقع دیا اور ہم سب نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے یہاں حاضری دی۔ آپ بیٹھے ہیں ٹھنڈ کے موسم میں، بس آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اس ٹھنڈ کے موسم میں بیٹھنا بیکار نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی اس ٹھنڈ کے موسم میں قربانی دینے پہ جو اجر مرتب کرے گا، اس گرمی کے اندر بیٹھنے والے جو جلسوں میں شریک ہوتے ہیں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے، اس دنیا کے اندر جو صاحب کام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی مدح و سرائی تمام صحابہ کرتے اور تمام صحابہ کے کاموں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں گرمی کے موسم میں بھی صحابہ کے حال کو بھی دیکھا، اس وقت صحابہ نے بھوکے رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر حاضری دی، پیاسے رہ کر بھی آپ کی مجلس میں گئے اور وہاں حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہر حال کے اندر میرے آقا نے ان موسموں کے اندر بھی دیکھا، قربان جاؤ اس ٹھنڈ کے موسم میں صحابہ کے حال کو دیکھ کر میرے آقا نے جو فرمایا تھا خندق کی موقع پر، اللہ سے دعا کی تھی میرے رب ان صحابہ کے اس حال پہ رحم فرما، یہ ننگے بدن ہے، خندق کھود رہے ہیں، کانپ رہے ہیں ٹھنڈ سے، اور ان کا یہ حال میرے آقا دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس حال کو دیکھ کر رحم کر کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس حال پر رحم فرما۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بتاؤ رحم کی دعا کرنے والا کون ہے، رحم کے اوپر یہ رحم کی دعا کرنے والا میرا
میرا نبی ہے، میرا آقا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد کے ماننے والوں، اے محمد کے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، اگر تمہیں کہا جائے اور اللہ کے نماز کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا ہے، رمضان میں کہا جائے آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ ایک خاص عبادت روزے کی طرف، ہمارا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، آؤ ایک خاص عمل کی طرف جس کا نام حج ہے، تم مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، آؤ اللہ کے اس بیت اللہ کی زیارت کی طرف، ہمارے پاس جیبیں بھری رہتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، قربان جاؤ میرے آقا کے ان صحابہ پہ، کام دینے والے میرے آقا ہے، کام کرنے والے میرے صحابہ ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کوئی کام نہیں ہے، آپ رحم کی دعا نہ کریں، میرے اس کام پہ آپ فکر مند نہ ہو، میرے صحابہ کہہ رہے ہیں الجہاد ما بقینا ابدا، اللہ کے رسول ساری زندگی میں اسی طریقے سے جہاد کرتا رہوں گا، کوئی قربانی نہیں، کوئی قربانی نہیں ہے، تو اے ٹھنڈ میں بیٹھنے والوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے ان صحابہ کے اس مختصر سے عمل کو بھی اگر کوئی مناسبت بخش دی، اللہ کی قسم تم سب بخش دے جاؤ انشاءاللہ، تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اس ٹھنڈ کے موسم میں ان شعراء کو سننے کے لیے آپ ذرا سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھئے اور یہ بتائیں تو صحیح، ایک شخص بہار کی لمبی مسافت طے کر کے ہماری بستی کے اندر آیا ہو، دوسرا شخص کمبور کی سرزمین سے، جہانگیر آباد کی سرزمین سے اور دوسرے جگہوں سے تشریف لائے ہو، اور ہم اپنی بستیوں کے اندر گھروں میں گھسے رہے، سڑکوں پہ ٹہلتے رہے، میرے عزیز دوستو کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے، اگر میرا رب خطا ہو گیا، او محمد کے دیوانوں، محمد کا نام لینے والوں، کھڑے تو ہو جاؤ، دیکھیں تو صحیح تمہارے دل کے اندر جتنا دم تھا اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ملے گی اگر ایسا کرو گے، اس لیے جتنے بیٹھے ہیں وہ ہے تیرے کی انشاءاللہ ایک شام شعراء کے نام، کیوں میں آقا سے محبت کرتا ہوں، آقا کا دیوانہ ہوں، آقا کے عشق کے اندر آپ دیکھئے تاریخ کی طرف جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، اس کے خلیفہ ہیں تمام مسلمانوں کا آئیڈیل، آج اگر ہم فخر کرتے ہیں اور اگر کسی ملکوں کے اندر سمویدھانوں کے لکھنے کی بات آتی ہے، اگر کوئی سمویدھان لکھنے کے وقت کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، مسلمانوں قربان جاؤ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو آئیڈیل ہندوستان کے اندر بھی بنایا گیا، جب سیکشن کمیٹی 6 لوگوں کی بنی، وہاں سعد اللہ کھانے حبیب اللہ کے ساتھ مل کے باقاعدہ بھیم راؤ امبیڈکر کو یہ کہا، بات گاندھی تک پہنچی، گاندھی جی نے بھی لوگوں کو جواب دیا، ہاں آپ کہتے ہو کہ عمر فاروق کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں ملا جس کو سمویدھان لکھنے کے وقت آئیڈیل بناؤ، کیا تمہیں ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ملی جس کو سامنے رکھ کر آپ سمویدھان بناؤ، قربان جاؤ ان صحابہ پہ، اور میں کہتا ہوں اے مسلمانوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تمہاری جھولی کے اندر ایسے بڑے صحابہ ہیں دنیا نہیں دکھا سکتی ہے، دنیا لاکھ دعویٰ کرے، اللہ کی قسم ہمارے ابو بکر صدیق کے جیسا، عمر فاروق کے جیسا، عثمان غنی کے جیسا، حضرت علی کے جیسا، اللہ کی قسم اتنی قربانی دینے والا ایسا جانثار جو میرے آقا پہ ہر وقت ہر چیز نشاور کرنے والا ہو، دنیا کے اندر کوئی شخصیت نہیں ملے گی، کسی کے پاس نہیں ملے گی، آپ کے پاس وہ صحابہ ہے، آپ کے پاس وہ صحابہ کا آئیڈیل ہے، آپ کے سامنے وہ صحابہ ہے، اگر آپ زندگی گزارنا چاہو یہ دنیا تمہیں کہے گی مسلمانوں ہاں میں تمہیں جیت کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں، تمہاری تو صبح ایسی ہے، تمہاری تو شام ایسی ہے، تمہارا تو اٹھنا اور بیٹھنا ایسا ہے، تمہارے گھر کی عورتوں کا یہ
چالو چلن اتنا اچھا ہے، میں تمہارے اس کردار کو دیکھ کر، تمہارے اس طریقے کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتا، ہمارے کردار کو دیکھ کر داخل ہوتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اس نے سامنے رکھ کر آئیڈیل کے طور پہ میں نے استعمال کیا کہ ان کی جیسی شخصیت کہیں نہیں ملی۔ یہ گاندھی جی نے کہا باقاعدہ، اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے، رات میں اپنے معمول کے مطابق بستی کے اندر نکل کے گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرنے میں ایک گھر سے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور تعریف کی کرتے کرتے آخر میں بات نکلی، اور آخر میں وہ بڑھیا کہہ رہی ہے، اے اللہ میں نے محمد سے محبت کی ہے، اس محمد سے محبت کی ہے جس محمد کا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ میرا بھی ٹھکانہ جنت پہ ہو، میں محمد کے ساتھ رہوں، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ دروازے سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی اشعار پڑھے جا رہے ہیں محمد کی تعریف میں، محمد کی تعریف میں کوئی عورت آواز دے رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، شاید گنگنا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رات کی تنہائی ہے، سارے سو رہے ہیں، یہ خلیفہ وقت اپنے معمول کے مطابق دورے پہ ہے، اور وہاں گھر میں ایک کوئی نبی کی تعریف کر رہا ہے، کر رہی ہے، اس کی آواز پہ لبے کہہ کر دروازے پہ پہنچے، دروازے کو کھٹکھٹایا اور آواز دی، اندر سے آواز آئی، اتنی گئے رات کون ہے میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بغیر تکلف کے کہا عمر ہے، خلیفہ وقت۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ بیٹھ گئے اور یوں کہا، میں ایک درخواست لے کر اس وقت گئے رات تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرے کانوں میں آواز پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ان کلمات میں ایک بات اور جوڑ دو۔ وہ بڑھیا بیچاری وہ کہنے لگی، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے یہ مناسب کوئی بات نہیں ہے میرے لیے، آپ آئیے اوپر بیٹھے، میں یہاں نیچے بیٹھ کر سناتی ہوں۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، جس بات کو میں نے سنا ہے وہ نبی ہمارا سب سے محبوب ہے، مسلمانوں کا سردار ہے، میں نہیں چاہتا ہوں اپنے محبوب کی تعریف میں اوپر بیٹھ کے سنوں، میں نیچے بیٹھا ہوں تم اوپر بیٹھ کے سناؤ۔ وہ ہماری ماں اوپر بیٹھ کے سنا رہی ہے، وہ نیچے بیٹھ کے عمر فاروق سن رہے ہیں اور یوں درخواست کر رہے ہیں، میری درخواست یہ ہے آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ جہاں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں وہاں رہو گی، وہاں عمر فاروق کا بھی نام جوڑ دو، عمر فاروق بھی رہے گا، وہ بھی محبت کرتا ہے آپ سے، وہ بھی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرا دل تو بہت کر رہا تھا کہ سہروا میں وقت بہت کم ملا تھا، میں یہاں روشن نگر جا رہا ہوں، نسیم شاہ کی اس جو ہے گزارش پہ یقین مانو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے جو تھوڑے وقت کے اندر نسیم شاہ کو پڑھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے اللہ نے بڑا دل دیا ہے، سخی دل دیا ہے، خرچ کرنے والا دیا ہے، اللہ ان کے اس مال کو جائز جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے بڑوں سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، مال تو بہت ہوتا ہے، مال کو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو دے دے وہ غنیمت سمجھے، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے مال کے آنے پہ گمراہ ہوتے ہوئے، مال آیا انداز بدل گیا، رہنے کا ڈھنگ بدل گیا، چلنے کی سواریاں بدل گئی، لہجہ بدل گیا، لیکن قربان جاؤ ان صحابہ کے ماننے والوں پہ جن کا مال کے آنے پہ بھی نہ انداز بدلا، نہ گفتار، نہ کردار بدلا، گاڑیاں موٹر بدلی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے متبعین کو
जिन्हों ने अपना आइडियल उस्मान गनी को बनाया, माल होने के बावजूद भी कोई गुरूर नहीं किया। अभी मैंने जिक्र ही सुना था, कारी फुरकान कारी जावेद साहब फुरकानी हजरत ने जिक्र ही किया था माशाअल्लाह, लेकिन मैंने उसके मुताबिक देखा। मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर कोई इस तरीके का दिल वाला हो, एक हदीस है कहते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार वो शख्स है जिसका दिल गनी हो। मालदार कौन है? वो शख्स है जिसका दिल गनी हो। मालदार तो बहुत से आए, बहुत चले गए, इस वक्त भी बहुत से हैं, माल रखा हुआ है। मौलाना बेचारे ठंड के मौसम में लंबा सफर तय करके छोटी सी रसीद काटने गए, उसमें भी शाम को आना, मगरिब बाद, इशा बाद, ये बात वो बात, जाने कितने बार लगाते, फिर उसके बाद कहीं जाके वो रसीद मुकम्मल होती। अल्लाह ने जिसको माल दिया है और वो माल सही तरीके से खर्च कर रहा है, ये बड़ी बात है। अल्लाह नसीम शाह को मजीद उनकी तिजारत में तरक्की अता फरमाए और मजीद इलाके और गांव में इसी तरीके से दीनी मजलिसें कायम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी और मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें अगर किसी के अंदर है तो उसे ईमान की हलावत महसूस होगी। तीन चीजें, एक अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत हो कि माँ सिवा पीछे, अल्लाह और उसके रसूल आगे हो। माँ सिवा से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का होना, ये ईमान की हलावत के लिए जरूरी है। आज मैं इसी का दर्स दे रहा था, ये हदीस पे पढ़ा रहा था, अचानक एक तालिबे इल्म ने ये बात कही, शीरी क्या होता है, हलावत क्या होती है। बात के अंदर, नाम के अंदर बहुत से ऐसे आपको फलासफर मिलेंगे, बहुत से ऐसे साइंसदान मिलेंगे, बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजिकल जहन रखने वाले मिलेंगे। मौलाना साहब, नाम के अंदर शीरीपन कैसे होता है? मैं कहता हूं कि लफ्जों का जो जख्म है, जो बातों का असर है, वो आप महसूस कर रहे होंगे। अल्लाह ने अपने नाम के अंदर जो शीरीपन रखा है, अल्लाह के नाम के अंदर जो बढ़ाई है, जो उसके अंदर लज्जत है, जो शीरीपन है, दुनिया के किसी नाम के अंदर हो ही नहीं सकता। आप अगर महसूस करना चाहो, महसूस कर लो। मजलिस बैठी हुई है, अगर मैं नियामतुल्लाह रहमानी को कोई ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लो, आपके सामने इनकी इज्जत नफ्स पे कितना ठेस लगेगी। इनकी इज्जत कम होगी, इज्जत नफ्स पे ठेस लगी, इनके बदन के अंदर एक आग सी दौड़ पड़ी कि क्या मौलाना ने कह दिया। ये मेरे ही तो असर है। इसलिए अगर समझना चाहते हो कि शीरीपन किसे कहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि अल्लाह के नाम में शीरीपन हमारे बुजुर्गों को, हमारे सहाबा को इसलिए आया। सहाबा ने कुरान क्यों नहीं छोड़ा? सहाबा ने कलमा क्यों नहीं छोड़ा? क्या उनके सीने प्लास्टिक के थे? क्या उनके सीनों में दिल नहीं था? क्या उनके जिस्म अपने जिस्म नहीं थे? नहीं थे। क्या उस वक्त औरतों के कलेजा नहीं हुआ करते थे? जो माए अपने गलियों के अंदर खड़े होकर मासूम बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करके कहते थे, हाँ तक़ब्बलना मिन्नी या रसूलल्लाह, ये मासूम है, आप ले जाइए और जिहाद में से इस्तेमाल करिए, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करिए। क्या माँ जानती नहीं थी दुश्मन का चलने वाला तीर इस मासूम की आंखों पे भी लगेगा, दिल पे भी लगेगा, जिस्म के किसी हिस्से भी लग सकता है। क्या माँ को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन इश्क़ रसूल पे, अल्लाह से मोहब्बत थी, इसलिए वो सहाबा इनसे कुर्बानियां देते थे। आपको भी अगर ईमान की हलावत लेना है, ईमान की चाशनी लेना है, तो आप अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला ईमान की तुम्हें चाशनी और हलावत दे।
दूसरा इनाम, अगर तुम मोहब्बत करो अल्लाह के लिए करो। हाँ, अखलाक बाराबंकी का रहने वाला है, नियामतुल्लाह बिहार से ताल्लुक रखता है, लेकिन अगर मुझे इनसे मोहब्बत है तो सिर्फ इसलिए है नबी की बात कहने आए हैं, नबी की तारीफ करने आए हैं, नबी के तरीकों पे चलते हैं, नबी की बात कहते हैं। हाँ, इसलिए मुझे मोहब्बत है, नबी तरीकों पे चलते हैं, नबी की बात। अगर आप ये दूसरी सिफत भी अपने अंदर अपना लोगे, ईमान की हलावत अल्लाह ताला देगा। और तीसरा जो सबसे अहम है इस वक्त दौर हादिर के अंदर, आप भी जिम्मेदार है। जिस तरीके से ये उलमा जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। आपने देखा मादी करीब के अंदर अभी मौलाना वारिस साहब ने बताया, मुर्तद होते होते मैंने 2 लोगों को तकरीबन रोका। क्या हो गया? क्या इस्लाम की हक़ानियत तक चली गई? क्या कुरान की तासीर चली गई? क्या सहाबा की कहानियां हमारे सामने बयान नहीं होती? क्या सहाबियात की कुर्बानियां नहीं है? सारी चीजें हैं, मुसल्लम है, जैसे थी उसी तरीके से है। लेकिन आज सहाबा की कहानियां बयान करने वाला कोई सही नहीं है। आज सहाबा की सही कहानियां सुनाने वाला नहीं है। जो तरतीब होनी चाहिए इस्लाह की, वो सही इस्लाह की मदद से कायम नहीं होती है। अगर सही हो जाए तो मुझे उम्मीद है हमारी माँ बहनें मुर्तद न हो, हमारे भाई एक्स मुस्लिम न लिखे, हमारे भाई जो आज डिबेटों पे आकर चंद दुनियावी उलूम को माहिर जो है कहते हैं अपने आप को कि मैं इन उलूमों का बड़ा माहिर हूँ, उन उलूमों को हासिल करने के बाद आके डिबेट पे बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर लड़ाते हैं। इस्लाम के बारे में नौज़ुबिल्लाह गलत फलत बातें कहते हैं, कभी पुराना कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और वो शख्स कहता है जो हमसे कहीं ज्यादा पुराना है, जो सनातन से ताल्लुक रखने वाला है, आज वो सनातन का धर्म कहता है, उसका मानने वाला ये कहता है हमारे इस धर्म में सिर्फ लोगों को दिया है, लोगों को फायदा उठाया है। मैं कहता हूँ मेरा कुरान भी ये कहता है, मेरा रब भी ये कहता है, धरती पर रुक नहीं सकते हैं अगर लोगों को नफा नहीं पहुंचा रहे हो। मेरा भी तो रब यही कहता है, मेरा भी यही रब कहता है, तुम्हारा भी धर्म ये कहता है। तो आखिरी सिफत ये है, आप अगर ईमान में दाखिल हो, ईमान वाले हो, अल्लाह वाले हो, नबी के मानने वाले हो, आप अपने आप को उतना ही बचाओ, उतना ही नापसंद समझो, उतना अपने आप को आग में डाले जाने को नापसंद करते हो। बताओ कौन है जो ये पसंद करता है मुझे आग में डाला जाए? कोई है पसंद करता है? कौन ही पसंद करता है? इसी तरीके से मुर्तद होना भी ऐसे ही नापसंद समझो जैसे आग में डाले जाने को आप पसंद करते हो। और ये भी याद रखो अल्लाह ने हमारी जान माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। और हमारे हर एक मोमिन भाई जो भी इस दुनिया के अंदर आए हैं वो याद रखें, अपने आप को ये समझाएं और बताएं कि हमारी नफ्स, जो हमारी नफ्स लगती है, हमारी जान लगती है, जब जाकुनी का हाल होता है तो हमारी पिंडलियों पे चढ़ जाती है, उसमें ठोस नहीं रहता है। कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन, याद रखना गिरवी है हमारी जान। हमारी जान को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है, हमारे माल को खरीद लिया है। अब तुम्हें अल्लाह ने अगर आरजी हुकूमत देती है, आरजी मौका दिया है, याद रखो यह हुकूमत हमेशा चलने वाली नहीं है। हमने दुनिया के निजामों को देखा है, दुनिया का निजाम यही है। फिरौन बड़ा बादशाह था, आया चला गया। उसके जमाने में आप देखो कारून को देखो, वो भी चला गया, बड़ा खजाना वाला था, चाबियां ऐसी थी खच्चरों पे लादी जाती थी, वो भी चला गया। इसके बाद मजीद आओ, मैं कलाम को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़े बड़े दावे करते थे, मजाक दीन की उड़ाने वाले भी थे, हंसी उड़ाने वाले भी थे। ऐसा लगता था दुनिया में हमेशा इन्हीं का वर्चस्व रहेगा, इन्हीं का दबदबा रहेगा, इन्हीं की हुकूमत रहेगी। लेकिन सारी हुकूमतें नेस्तनाबूद हो गई एक जंग के बदर के अंदर। वल्लाहु मा रअयतु अजबन फर्रुकन निसा, औरतों की तरह भागने वाले आज भी तुम्हारे सामने डटने की जुर्रत करते हैं। मोमिनो डट जाओ, जम जाओ, ईमान की हलावत लेने वाले अगर हो जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला आपसे कह रहा है कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं
نہیں مٹا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔